اسلام سے پہلے مدینہ شریف میں بہت سارے یہودی آباد تھے بڑی تعداد میں، اور یہودی جب اللہ کے رسول اور صحابہ کرام ہجرت فرما کر مدینہ گئے تو وہاں یہودیوں سے آمنا سامنا ہوا۔ ان کی رسمیں تھی، رواجات یا کچھ وہ اپنے بطور من گھڑت دین انہوں نے بنایا تھا وہ، تو ان کے نزدیک کیا تھا کہ وہ عورت کو اس دوران حیض کے دوران انتہائی منحوس سمجھتے تھے، نحوست، اس کے قریب نہیں جاتے تھے، اس سے بات نہیں کرتے تھے، اس سے بات تک نہیں کرتے تھے، تو لہٰذا وہ کیا کرتے تھے، گھر سے بھی نکال لیتے تھے، باہر کوئی جھونپڑی شونپڑی لگاتے تھے اس کے لیے کہ وہاں جاؤ اور وہیں بیٹھے رہو، اور جب تیرا حیض ختم ہو جائے گا پھر آ جانا صاف ہو، پاک صاف ہو کر، یعنی بات کرنا تک گوارہ نہیں کرتے تھے، اس سے تکلم کلام اس سے بند ہوتی تھی، اور بس عجیب سی کیفیت سمجھتے تھے کہ یعنی اس دوران اس کو انسانی نہیں سمجھتے تھے۔ ایک تو یہودیوں کا یہ رواج تھا، اور دوسرا جو باقی مشرکین مکہ اور عیسائی لوگ اور مجوسی لوگ اور دوسرے مذاہب والے، ان کے بارے میں کہ وہ تو اس چیز کو جانتے ہی نہیں تھے، حیض کیا ہوتا ہے، ماہواری کیا ہوتی ہے، نفاس کیا ہوتا ہے، استحاضہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی چلتا ہے، ان کے ہاتھ اس چیز کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ اس دوران وہ بیوی سے مباشرت بھی کرتے تھے، ہم بستری کرتے تھے، تو اس لیے صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، ایک طرف ہم یہودیوں کو دیکھتے ہیں وہ تو حائضہ عورت کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے ہیں، وہ تو گھر سے بھی نکال لیتے ہیں، باہر جھونپڑی میں رکھ دیتے ہیں اس کو، اور دوسری طرف باقی عیسائی مشرکین اور مجوسی اور دوسرے مذاہب والے، وہ تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں حیض ہے تو حیض، بس اس دوران مباشرت بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَ، اور سوال کریں گے کہ آپ سے میرے پیغمبر عن المحیض، حیض کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے ہوا اذا، ہوا اذن، وہ ایک اذیت ہے، وہ ایک گندگی ہے، اذیت کے ساتھ ہے نا، تکلیف کے ساتھ ہے، گندگی ہے، گندگی تو کوئی شک نہیں، انسان میں گندگی ہوتی ہے نا، پاخانہ بھی تو گندگی ہے نا، پیشاب بھی تو گندگی ہے، ناک سے بہنے والی وہ بھی گندگی ہے، وغیرہ وغیرہ، پسینہ گندگی ہے، تو اب ایک عورت میں ایک گندگی کا اضافہ ہے، مرد میں یہ چیز نہیں عورت میں ہے، یہ بھی ایک گندگی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس عورت گندی ہو گئی مرد پاک صاف ہو گیا، نہیں، عورت مرد میں گندگی ہے، پاخانہ کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، تو لہٰذا فرمایا قل میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ہوا اذا، وہ ایک اذیت والی چیز ہے، وہ ایک گندگی ہے، بس پھر کیا کرنا ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ۔ اچھا یہاں میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ دیکھیے اسلام نے کیا قرار دیا اس کو، اسلام نے صرف اتنا کہا کہ بھئی دیکھو اس دوران اس سے گندگی، عورت سے گندگی برآمد ہوتی ہے، ایک حیض آتا ہے، ایک خون آتا ہے، تو لہٰذا تم اس سے شوہر اپنی بیوی سے مجامعت نہیں کر سکتا، مباشرت نہیں کر سکتا، بس اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہاتھ ملا سکتا ہے، باتیں کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، ایک پلنگ پہ میاں بیوی دونوں سو سکتے ہیں، ایک کمبل میں سو سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس دوران وہ عورت کے لیے شرعی احکامات کیا ہے، شرعی احکامات یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ قرآن کریم کو چھو نہیں سکتی، وہ قرآن کریم کی زبانی تلاوت بھی نہیں کر سکتی، وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی، وہ کسی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، بس باقی ذکر و اذکار کر سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کلمہ طیبہ وغیرہ وغیرہ، مطلب دعائیں پڑھ سکتی ہے، بے شک وہ دعائیں قرآن کی کیوں نہ ہوں، قرآن کی عدیہ ہوں دعائیں ہیں، وہ بھی دعا پڑھ سکتی ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے، درود شریف پڑھ سکتی ہے، بس تلاوت نہیں کر سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا، ایک تو یہ بس اتنا ہی ہے۔ تو اسلام نے دیکھیں اسلام ایک معتدل دین ہے، کہ وسط لکم، سورہ بقرہ کے شروع میں دوسرا سورت کے شروع میں فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے لیے دین وسط بنایا، دین کو معتدل دین بنایا، معتدل، اعتدال والا دین ہے اسلام، نہ اس میں افراط ہے یہودیوں کی طرح، نہ اس میں تفریط ہے عیسائیوں کی طرح،
نہ یہ ہے کہ یہودیوں کی طرح اس دوران اور اپنی عورت کو باہر نکالو، کسی جھونپڑی میں کسی باہر کو جاؤ، دفعہ ہو جاؤ، کوئی 10-15 دن جب پاک صاف ہو جاؤ پھر آ جانا، اس طرح نہیں یہودیوں کی طرح، اور نہ عیسائیوں کی طرح کہ جناب وہ اس ماہواری کی کوئی حیثیت نہیں ان کے کہ جس دوران مباشرت بھی کرتے ہیں بیوی کے ساتھ۔ یہ غلط ہے۔ اسلام نے اعتدال کیا ہے، نہ یہودیوں کی طرح افراط ہے اس میں، نہ عیسائیوں کی طرح تفریط، بلکہ اعتدال یہ ہے کہ اس دوران صرف باقی بالکل سب چیزیں اس کا کھانا اس کا کھا سکتے ہو، اس کے ہاتھ کی بنایا گیا شربت پی سکتے ہو، سب کچھ، بلکہ یہاں تک کہ فرمایا کہ فَصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، بخاری شریف کی حدیث ہے، فَصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، بلکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہو صرف نکاح، یعنی مباشرت نہیں کر، یہاں نکاح سے مراد مباشرت ہے، مباشرت نہیں کر سکتے ہو، ہم بستری نہیں کر سکتے ہو، باقی سب کچھ کر سکتے ہو۔ بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ سب کچھ بوس و کنار وغیرہ بغل گیرونا سب کچھ جائز ہے، صرف مرد اپنی بیوی کو حیض اور نفاس کے دوران ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہاتھ نہیں لگا سکتا، استعمال نہیں کر سکتا، بس اس کے علاوہ باقی کر سکتا ہے، جائز ہے۔ تو اس لیے فرمایا قل، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ہوا اذا، یہ حیض کیا ہے؟ یہ ایک اذیت والی چیز ہے اور یہ ایک گندگی ہے، فاعتزلوا النساء، پھر کیا کرو؟ دور رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دوران ان سے دور رہو، مطلب یہ کہ مباشرت نہ کرو، یہ نہیں کہ دور رہو یہودیوں کی طرح دور کر دو آپ گھر سے، نہیں، بلکہ ان سے دور رہو، یعنی مباشرت سے دور رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان سے قربت حاصل نہیں کرو، قربت سے مراد مباشرت ہے، مجامعات ہے، ان سے مجامعات نہ کرو، مباشرت نہ کرو، ہم بستری نہ کرو، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، ہاں جب وہ پاک ہو گئی پھر جائز ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جاتی ہیں، حیض سے پاک ہو جاتی ہیں، نفاس سے پاک ہو جاتی ہیں، تو فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر فَأْتُو، آؤ ان کے پاس، من حیث، جیسا کہ جس حیثیت سے ہمارا حکم کیا ہے، تمہیں اللہ نے جس حیثیت سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اسی طرح تم ان کے پاس آ سکتے ہو، اپنی بیویوں سے مجامعت کر سکتے ہو، مباشرت کر سکتے ہو۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک یقیناً اللہ رب العالمین یحب، و محبت کرتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، التوابین، توبہ کرنے والوں کو۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص سے بے صبری ہو گئی، اس دوران اس نے مجامعت کر لی، مباشرت کر لی، تو پھر چاہیے اس کو کہ توبہ کرے، استغفار پڑھے اور کچھ صدقہ بھی دے، بہت غلط کام کیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ پسند فرماتے توبہ کرنے والوں کو، یا لا علمی کی وجہ سے پتہ نہیں تھا اس کو، وہ اچانک اس کو پتہ چل گیا، اچھا اس دوران مباشرت حرام ہے، جائز، ہاں بھائی حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو پھر وہ پچھلی جو حرکتیں اس نے کی تھی ان اپنی غلط حرکتوں سے توبہ کر لے، معافی مانگے اور صدقہ بھی کر لے۔ تو اس لیے فرمایا فَإِذَا تَطَہَّرْنَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، دوست فرماتے ہیں، پسند فرماتے ہیں توابین کو، توبہ کرنے والے لوگوں کو، توبہ کرنی چاہیے، اگر غلطی ہوئی ہے تو توبہ کریں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور پھر پسند فرماتے ہیں پاکیزہ لوگوں کو، صاف شفاف رہنے والے لوگوں کو، کہ ہمیشہ صفائی ستھرائی کے ساتھ رہو۔ تو یہ بھی صفائی ستھرائی ہے نا، کہ اگر تمہاری بیوی سے خون آ رہا ہے، کہ دم آ رہا ہے، کہ حیض آ رہا ہے، وہ حیض گندگی ہے، تکلیف دہ چیز ہے، تو اس دوران مجامعت اور مباشرت کرنا صحیح نہیں ہے، اور یہ طہارت کے خلاف ہے، پاکیزگی کے خلاف ہے، جبکہ اللہ کو پاکیزہ لوگ پسند ہے، اس طرح نہ کیا کرو۔ اور جیسے ہی تمہاری بیوی پاک ہو جاتی ان چیزوں سے تو فوراً اس کو نہا دھلا کر صاف رہنا چاہیے۔